بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الرسل واکرم البشر الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ والسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 19 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے اور ہم 19ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ اس پارے میں 3 سورہ مبارکہ ہیں۔ سورۃ الفرقان کا زیادہ تر حصہ، سورۃ الشعراء مکمل اور سورۃ النمل کا کافی سارا حصہ۔ جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ سورۃ الفرقان مکی ہے، اور جب ہم مکی سورت کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز عقیدہ توحید، اور اس کے بعد کفار مکہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفانہ، ظالمانہ، جابرانہ، قاہرانہ رویہ، اور اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا، بلکہ آپ کو یہ سمجھانا کہ آپ ان کی اس چال کے مقابلے میں یہ کریں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کے جو خود ساختہ معبود قیامت تک کے لیے ہیں ان کی بے بسی ظاہر کی۔ میں نے قیامت تک کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آج اس وقت کرونا کی وبا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے مثبت اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سمجھدار مسلمان کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ بیماری اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فوت شدہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جو زندہ پھونکے مارنے والے ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ تعویذ آج تک مجھے پاکستان میں کوئی ایسا تعویذ نہیں ملا کہ جس سے کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ رک جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا خصوصی تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر مشرکین مکہ کیا کیا اعتراضات کرتے تھے اور ان کا جواب کیا تھا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ رب کائنات نے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ میں عجیب و غریب چیزیں مشترک رکھی ہیں۔ بڑی قیمتی بات ہے، نوٹ کیجئے گا۔ مثلا قرآن بھی اللہ کا کلام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی اللہ کی عطا کردہ۔ قرآن جیسا کوئی کلام نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کسی کے پاس سیرت نہیں ہے۔ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو محفوظ۔ قرآن قدم قدم پر حکمتوں کی برسات کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی قدم قدم پر ہمیں بے پناہ حکمت عطا فرماتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا مشترکہ دفاع کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو اعتراضات اٹھاتے تھے، ان اعتراضات کا تعلق بیک وقت قرآن اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ تھا۔ اب سنیے، سب سے پہلا اعتراض یہ ظالم کہتے تھے کہ یہ رسول عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے، لہذا عام انسان اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن پر بھی یہی اعتراض ہے، وہ جی اللہ نے کلام کرنا تھا تو رب کائنات کتاب کیوں نازل کرتا۔ دوسرا اعتراض، اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ فرشتے نازل کیوں نہیں کیے۔ قرآن پر بھی یہی اعتراض کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتہ آتا۔ تیسرا اعتراض، اگر یہ اللہ کا نمائندہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کے پاس دنیاوی بادشاہوں کی طرح مال و دولت، عیش و عشرت کا سامان
وافر مقدار میں کیوں نہیں؟ یہ تو ہم سے بھی زیادہ غریب ہے، لہذا غریب آدمی اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ یعنی آج کی سیاست کہہ لیں کہ ماڑا بندہ وہ سیاست میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو رب کائنات نے پھر اس کا جواب 9ویں سے لے کر 11ویں آیت تک بڑی تفصیل کے ساتھ دیا۔ پہلے اعتراض کا جواب، دوسری کا جواب 20ویں آیت میں آ گیا ہے، اور تیسرے اعتراض کا جواب 20ویں سے لے کر 22ویں آیت مبارکہ میں آ گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کو جھنجھوڑا ہے کہ یاد رکھو میں قیامت کے روز تمہیں بھی بلاؤں گا اور تمہارے باطل معبودوں کو بھی بلاؤں گا، اور بلانے کے بعد پھر میں تم سے جب سوال کروں گا تو تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ نے ایک اور بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ جن اولیاء، جن صلحاء، جن انبیاء کو اللہ کے مقابلے میں معبود کھڑا کیا جاتا ہے، وہ قیامت کے روز اپنی عبادت کرنے والوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پھر قیامت کی نقشہ کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 25ویں سے لے کر 29ویں آیت تک کہ قیامت کے دن وہ لوگ، بڑی قیمتی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات یا اپنے خود ساختہ پیروں، ائمہ، بزرگوں، علماء کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ اے کاش ہم نے نبی علیہ السلام کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ کسی بزرگ پیر کی اہمیت سے انکار نہیں، علماء کی خدمات سے انکار نہیں، لیکن اختلاف کب پڑتا ہے؟ جب ہم نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو لے لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام غلطی سے پاک ہیں، باقی کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑی خطرناک بات ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے روز جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے، وہاں نبی علیہ السلام کچھ لوگوں کے خلاف بھی اللہ کے حضور گواہی دیں گے۔ اب سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ جس بدبخت کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی، اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام یہی کہیں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ تلاوت نہیں کرتے تھے، حافظ بڑے، اور ایسے حافظوں کی کمی نہیں جن کو 30 پارے اور 400 انڈیا کے فلم گانوں سمیت حفظ، لیکن عمل نہیں ہے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں بسر ہو رہی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکمت بیان کی ہے کہ قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اللہ نے نازل فرمایا۔ یک بار کی نازل ہوتا تو انسان کے لیے اس کو سنبھالنا ممکن نہیں تھا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور نقطہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین میں دعوت دینا ہے نا، وہ جہاد کا نقطہ آغاز ہے۔ یاد رکھیے سب سے پہلے دعوت دی جاتی ہے، دعوت کے نتیجے میں جہاد کھڑا ہوتا، افراد پیدا ہوتے ہیں، افراد وسائل لے کر آتے ہیں، وسائل کی بنیاد پر جہاد کھڑا ہوتا ہے، اور جہاد سے اسلام دنیا میں غالب آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنے مومن بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا۔ ان میں سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ ان کی راتیں اپنے اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اللہ کی زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عبادت کر کے غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کرتے، لو جی میں نے یہ نیکی کر دی اب جنت تو میرے نام لگ گئی۔ اور یہ خناس بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے، جی مجھے قرآن و حدیث کی سمجھ آ گئی، اب جنت میرے نام لگ گئی، میں دبا کے بد اخلاقی کرتا چلا ہوں، جس کی مرضی عزت اچھال دوں، جس کے ساتھ جیسے مرضی بیچ آ جاؤں۔ نہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے ان بندوں کی یہ صفت ہے کہ خرچ کرتے ہوئے نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی، درمیان والا راستہ، اعتدال والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کسی کے جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، اور فضول کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ فضول کام میں شریک نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت پر آگے سے کٹ حجتی سے کام نہیں لیتے، بلکہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ الہ العالم نے ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرما، اور ہمیں نہ صرف یہ کہ خود بلکہ ہماری نسلوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ایسے لوگوں کا پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اختتام پر اجر اور ثواب بیان فرمایا ہے
کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنتوں میں اعلیٰ بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مکہ کے دور میں، یہ درمیانی دور میں نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کے مقابلے میں اہل مکہ مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ مجنون ہے نعوذ باللہ، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے یہ شاعر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ رب کائنات نے بطور تسلی کے نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا عرش پر سے دفاع کریں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو آپ غمزدہ نہ ہوں۔ دوسری بات، رب کائنات نے سابقہ انبیاء کی مثالیں دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا کہ آپ کے ساتھ تو پھر بھی کچھ ساتھی مل گئے، بعض نبیوں کے ساتھ ایک ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کافروں اور ایمان والوں کی سوچ میں فرق واضح کیا، اور اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور جادوگروں کا معروف واقعہ بیان کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی زمین پر جہاد کی، توحید کی ایک ایسی آواز جو قیامت تک کے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، اور سمجھایا ہے کہ ان کو کن کن مرحلوں سے گزر کر دعوت میں میدان میں آگے بڑھنا پڑا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ کافر جو تہمت لگاتے ہیں کہ یہ قرآن شیاطین لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر یہ واقعی اس قسم کا معاملہ ہے تو پھر آؤ میدان میں۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو کھلے دل سے دعوت دینے کا حکم دیا کہ آپ نے چھپ چھپ کر اب دعوت نہیں دینی، بلکہ میدان میں آنا ہے، کیونکہ یہ دین پھیلنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ سورۃ النمل، نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چیونٹی کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، درمیانی دور میں نازل ہوئی، اور یہ ترتیب کے ساتھ آئی ہے، پہلے سورۃ الشعراء، پھر سورۃ النمل، اور اس کے بعد سورہ قصص۔ اب اس سورہ مبارکہ میں جو سب سے اہم چیز بیان ہوئی ہے نا، وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، اور وہ قصہ انتہائی دلچسپ ہے۔ ان میں ایک تو چیونٹی کا واقعہ ہے، پھر چیونٹی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی ہمدردی ہے، پھر ہدہد جس نے عقیدے کا مسئلہ ہی حل کر دیا، کہتا ہے میں ایک جگہ گیا ہوں جہاں آپ نہیں گئے، حاضر نہیں تھے آپ، اور ایسی چیزیں دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی، ناظر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ تو کہتا ہے نبی نبا سے ہے، نبا ہے تو نبی ہے، نبا نہیں تو نبی نہیں۔ ہدہد کیا کہتا ہے؟ میں نبی نہیں، میرے پاس نبا ہے، غیب کی خبر۔ آپ نبی ہیں، آپ کے پاس اس ملکہ سبا کی نبا نہیں ہے، تو یہ فلسفہ غلط ثابت ہو گیا نا کہ نبی نبا سے ہے، نبا ہے تو نبی ہے، نبا نہیں تو نبی نہیں۔ پھر وہ جو خاتون ان پر حکومت کرتی تھی اس کا تذکرہ، اس کا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا، اس نے جواب دیا، پھر وہ وفد لے کر آئی، اور پھر اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ کس انداز سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی، اور پھر اس کے بعد کے سارے واقعات۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ یمن زرعی ملک آج بھی ہے، اس کے مقابلے میں فلسطین صنعتی ملک۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسرائیل آج فلسطین پر صرف بیت المقدس کی وجہ سے قابض ہونے کے چکر میں ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس کے سامنے بے شمار مقاصد ہیں، اور ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ صنعت کے لیے موزوں ترین علاقہ ہے دنیا کے درمیان میں ہے یہ فلسطین، اس کو کتنے ساحل لگتے ہیں۔ پھر دنیا کا سب سے اعلیٰ قسم کا زیتون جو ہے وہ اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہودی پاگل نہیں ہیں جو اتنے بندے اپنے مروا کے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کے بعد یہ سارے کے سارے واقعات بیان کرنے کے بعد رب کائنات دراصل ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو صرف آخرت پر ہی نہیں رکھتے، بلکہ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کامیابی و کامرانی اور نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 19ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔
رب کائنات نے توفیق دی تو کل ہم انشاءاللہ 20واں پارہ پڑھنے کی کوشش